ایک مرتبہ بیٹھی ہیں، رمضان المبارک کے روزے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ رمضان کے روزے تھے، بعض کہتے ہیں رمضان کے علاوہ تھے، کئی دن سے کچھ کھایا پیا نہیں، آج روزے کے عالم میں جناب فاطمہ الزہرا نے کہیں سے آٹا آیا ہے تو آٹا لے کر گوندا ہے اور روٹیاں بنائی ہیں، شام کی افطاری کا نان زمین جمع کیا، جناب سیدنا علی المرتضیٰ بھی آ گئے، جناب حسن و حسین بھی آ گئے، خادمہ بھی آ گئی، اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی کہ بھوکا ہوں، کھانے کے لیے کچھ چاہیے، بس یہ آواز سننی تھی تو جناب فاطمہ نے اپنی روٹی اپنے حصے کی اٹھا کر ابھی حسنوں کو دی، جا کر بیٹا حسن جا کر اس باہر جو غریب آیا ہے، فقیر آیا ہے، اسے دے آؤ، ابھی یہ کہنا تھا تو جناب علی المرتضیٰ نے بھی اپنی روٹی بھی اپنے حصے کی رکھ دی اور جناب حسن نے بھی رکھ دی، اپنے حضرت حسین نے بھی اپنے حصے کی رکھ دی، جب یہ جا رہے تھے تو خادمہ لونڈی نے بھی اپنے حصے کی روٹی اٹھا کر اس حصے میں ڈال دی اور دنیا کو یہ بتلا دیا کہ یہ صرف فاطمہ کا گھر سخی نہیں ہے بلکہ فاطمہ کے گھر رہنے والی لونڈی بھی سخی ہے نا۔ اللہ کے رسول ایک مرتبہ بیٹھے ہیں، ایک بوڑھا انسان آتا ہے اور یہ وہ بوڑھا انسان تھا جس کے قبیلے والوں نے 70 قراء کرام صحابہ کو شہید کیا تھا، اور اللہ کے رسول اتنے رحمت للعالمین ہیں، جب یہ بوڑھا میرے محبوب کے پاس آتا ہے، آ کر بیٹھا ہے، کلمہ طیبہ پڑھا، مسلمان ہوا اور عرض کرنے لگا اللہ کے رسول کئی دن سے بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، سفر میں تھکاوٹ بھی بہت زیادہ تھی، کھایا پیا کچھ نہیں ہے، میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاروں میں بتایا کہ یہاں بھی یہی عالم ہے نا، ہم نے بھی کئی دن سے کچھ نہیں کھایا پیا۔ اتنے میں میرے محبوب نے حضرت سعد سے کہا کہ سعد اس بوڑھے انسان کو اپنی سواری دے دو، اس نے اپنی سعد نے اپنا گھوڑا سواری پیش کر دی، جناب علی المرتضیٰ بیٹھے تھے تو اپنی دستار اس کے سر پر رکھ دی، میرے محبوب نے جناب سلیمان فارسی بیٹھے تھے تو انہیں کہا کہ سلیمان اس بوڑھے کو لے کر جاؤ اور مدینہ کے مضافات میں گلیوں میں اعلان کرو کہ یہ مہمان رسول ہے، اس کو کھانے کے لیے کچھ چاہیے۔ سلیمان فارسی کہتے ہیں میں مدینہ کی گلیوں میں یہ ندا دیتا ہوا چلا گیا، ھذا ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مہمان ہے اللہ کا رسول کا، کئی دن سے کھایا پیا کچھ نہیں ہے، بھوکا ہے نا۔ سلمان کہتے ہیں کہ میں مدینہ کی گلیوں سے یہ ندا دیتے دیتے میں جناب فاطمہ الزہرا کے دروازے پہ جا کے رکا اور میرے دل نے کہا کہ سلیمان اس جگہ پہ رک جا، اگر یہاں سے نہیں ملتا تو پھر کہیں سے بھی کچھ نہیں ملے گا۔ سیدہ فاطمہ کے کانوں میں یہ آواز پہنچی میرے ابے کا مہمان ہے نا۔ جناب سیدہ فاطمہ نے اپنے غلام کو بلایا اور اپنی چادر، وہ چادر جو میرے محبوب نے دی تھی، جس کو قرآن نے یا ایھا المدثر کے لقب سے پکارا، میرے محبوب کی وہ چادر جناب فاطمہ نے دی اور جا کر کہا کہ یہ جا کر شمعون یہودی کے پاس اس کو دے کر کے، گویا کہ اس کو بیچ کر کے اس سے خرید و فروخت کر کے سامان لے آؤ، میں کھانا بنا کر اپنے ابا کے مہمان کو کھلاؤں نا۔ سلمان فارسی کہتے ہیں میں ساتھ گیا، جب میں شمعون یہودی کے پاس پہنچا نا، جب میں شمعون یہودی کو میں نے چادر دی، میں نے کہا یہ چادر لے لو نا، راشن دے دو نا۔ وہ شمعون یہودی کہنے لگا سلمان بات یہ ہے کہ پہلے تجھے بتلانا پڑے گا یہ چادر کس کی ہے۔ سلمان کہتے ہیں تجھے اس سے کیا غرض، کپڑا لے لو نا، کھانا دے دو، راشن دے دو نا۔
شمعون کہنے لگا اللہ کی قسم میں تجھے اس وقت تک سامان نہیں دوں گا جب تک تو بتلائے گا نہیں کہ یہ چادر کہاں سے لے کے آیا ہے۔ سلمان کہتے ہیں کہ میں نہ بتاتے ہوئے بھی بتا دیا، یہ میں اس طرح مہمان تھا، اللہ کے رسول کا مہمان تھا۔ میں لے کر مدینہ کے گلیوں میں گیا، جناب فاطمہ کے دروازے پہ رکا تو فاطمہ الزہرا نے یہ چادر دی ہے نا۔ وہ شمعون یہودی کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے، وہ کہنے لگا کہ سلمان میری تورات بتلاتی ہے، میری زبور بتلاتی ہے، میری انجیل بتلاتی ہے، میں نے تورات میں بھی پڑھا ہے، زبور میں بھی پڑھا ہے، انجیل میں بھی پڑھا ہے کہ وہ آخری نبی صرف اکیلا وہ سخی نہیں ہوگا بلکہ اس کے گھرانے والے بھی سخی ہوں گے۔ اور جا یہ آج سے یہ چادر بھی لے جا، یہ راشن بھی لے جا، اور جناب فاطمہ کو کہہ دینا کہ جا کر آج کے بعد یہ دکان یہودی کی نہیں ہے، یہ مسلمان کی ہے، میں کلمہ پڑھتے ہوئے میں محبوب کا خادم بن گیا ہوں نا، آج کے بعد تمہیں جو کچھ بھی چاہیے یہاں سے آ کر لے جایا کرنا۔ وہ شمعون یہودی مسلمان ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری لخت جگر جس نے میرے محبوب کے ساتھ لمحہ لمحہ گزارا، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں نا، کہتی ہیں محبوب کو سیدہ فاطمہ سے اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی، کئی مرتبہ میں نے دیکھا کہ جب محبوب آتے فاطمہ الزہرا کھڑے ہو کر استقبال کیا کرتی تھی، محبوب جب ان کے گھر جاتے تو فاطمہ کھڑی ہو جاتی، جب فاطمہ الزہرا آیا کرتی تھی تو محبوب کھڑے ہو کر استقبال کیا کرتے تھے۔ اور پھر کئی مرتبہ میں نے دیکھا محبوب کو، میں نے دیکھا کہ وہ فاطمہ کا بوسہ لیتے ہیں۔ فاطمہ تیرے مقدر کی کیا بات ہے؟ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے فاطمہ الزہرا کو محبوب کی جدائی سے کچھ لمحے پہلے، چند دن پہلے کی بات ہے، میں نے دیکھا کہ فاطمہ الزہرا کو محبوب نے بلایا قریب اور بلا کر کان میں کچھ کہا، پھر اس کے بعد دوبارہ کان میں کچھ کہا۔ جب پہلے بلایا کان میں کچھ کہا تو فاطمہ رونے لگ گئی، دوبارہ جب بلایا کان میں کچھ کہا تو فاطمہ ہنسنے لگی۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں نے محبوب کی زندگی میں تو فاطمہ الزہرا سے نہیں پوچھا، جب محبوب دنیا سے چلے گئے تو میں نے جناب فاطمہ سے پوچھا، فاطمہ بیٹی وہ کیا ماجرا تھا، کیا بات تھی، کیا واقعہ تھا کہ جب محبوب نے تمہیں بلایا تو تو رونے لگ گئی، پھر دوبارہ بلایا تو تو ہنسنے لگ گئی۔ کہنے لگی اماں جان جب محبوب نے پہلے مجھے بلا کر کان میں کچھ کہا تو یہ کہا کہ بیٹی دنیا سے اب میں جانے والا ہوں، اب میرا آخری وقت قریب ہے، میں چند دن کا مہمان ہوں، بس اس بات پر میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ جب میں رونے لگی تو اللہ کے رسول نے مجھے بلایا دوبارہ، اور دوبارہ بلانے کے بعد کہا بیٹی سب سے پہلے مجھے جو ملنے والی ہوگی میرے خاندان میں سے وہ تو ہوگی نا۔ سیدہ فاطمہ کہنے لگی کہ اس بات پر میں ہنس پڑی تھی، اور میرے محبوب جب دنیا سے گئے ہیں تو 6 مہینے حضرت فاطمہ پیچھے زندہ رہی ہیں، 6 مہینے کے بعد فاطمہ الزہرا بھی دنیا سے چلی گئی۔ 3 رمضان المبارک کا دن آج کا دن تھا، جناب فاطمہ دنیا سے چلی گئی۔ کون فاطمہ؟ میری محبوب کی پیاری لخت جگر فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ علی المرتضیٰ کی زوجہ فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ حسن و حسین کی ماں فاطمہ۔ میرے دوستو دنیا میں ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہے، لیکن فاطمہ تیرے مقدر کا کون مقابلہ کرے گا کہ تو اس باپ کے لیے رحمت ہے جو خود رحمت للعالمین ہے۔ تو کسی شاعر نے یہ جملے پڑھے ہیں، یا فاطمہ یا فاطمہ سیدۃ نساء البشر، یا فاطمہ سیدۃ نساء البشر، ملہا وجہ
كوجه القمر فضلك الله على كل الوراء بفضل من غص بآيات الزمر زودك الله فتى فاضلا عيني عليا خيرا من خير الحذر سرنا بها یاراتی فإنها کریمۃ عند عظیم الخطر. ہے تو عربی، شاعر کہتا ہے، مختصر آخری بات، شاعر کہتا ہے کہ فاطمہ تیرا مقابلہ کون کرے کہ دنیا کی ہر وہ بیٹی جو پیدا ہونے والی ہے، جو دنیا میں آئی ہے، وہ اپنے باپ کے لیے رحمت بنتی ہے نا. فاطمہ تیرا مقابلہ کون کرے کہ وہ تو خود بھی رحمت ہے، اور جس باپ کے لیے رحمت بنی ہے وہ رحمت للعالمین ہے نا. شاعر ایک اور نے کہا، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا. اور کسی کی بیٹی کو، اور کسی کی بیٹی کو نہ مل سکے گا ملا جو تجھ کو مقام زہرا. فاطمہ تیرے مقدر کی کیا بات ہے نا. جب آخری وقت آیا ہے، حضرت علی المرتضیٰ سے وصیت کی، کہا کہ علی میری یہ وصیت ہے کہ جب میرا جنازہ دنیا سے اٹھے تو رات کی تاریکی میں اٹھانا. علی المرتضیٰ نے پوچھا فاطمہ یہ کیوں؟ کہنے لگی کہ علی اگر زندہ تھی تو میرے چہرے انور کو میرے باپ نے دیکھا تھا، یا علی تو نے دیکھا تھا کہ تو میرا شوہر ہے نا، یا حسنین کریمین کے علاوہ میرے چہرے کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا. میں چاہتی ہوں کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو میرا جنازہ بھی رات کو اٹھے کہ میرے کفن کو بھی کوئی اور نہ دیکھ سکے نا. اور دوسری وصیت، جب یہ دنیا سے چلی گئی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے کے لیے، بڑی لمبی چوڑی باتیں ہیں لیکن ختم کروں، وقت ختم ہو گیا ہے. جب جنازے کا وقت آیا تو جناب علی المرتضیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ ابو بکر جنازہ آپ نے پڑھانا ہے. ابو بکر نے کہا کہ ولی تو ہے، وارث تو ہے، بیوی تیری ہے، اور وارث کا زیادہ حق ہوتا ہے، لہذا جنازہ تو علی المرتضیٰ تو خود پڑھا. ابو بکر صدیق نے جب یہ کہا تو علی المرتضیٰ نے یہ جملہ کہا. یہ آخری بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابو بکر اور فاطمہ کے درمیان نعوذ باللہ من ذالک آپس میں رنجشیں تھی، سراسر بہتان ہے، اور بدبخت یہ بھی نہیں سمجھتے کہ فاطمہ الزہرا کی توہین کرتے ہیں. ایسی توہین، یہ تم فاطمہ الزہرا کے محبو، شرم نہیں آتی تمہیں کہ فاطمہ الزہرا پہ بہتان لگاتے ہو کہ فاطمہ الزہرا چند ٹکوں کے لیے، باغ فدق کے لیے ابو بکر صدیق کے ساتھ رنجش رکھتی تھی. لعنت ہے تمہاری سوچ پر. میں کہتا ہوں فاطمہ الزہرا کو مال و دنیا کی ہرس ہے ہی نہیں تھی. میرے محبوب کے جانے کے بعد تاریخ گواہ ہے، 6 مہینے تک فاطمہ الزہرا کے چہرے پر سیدہ عائشہ خود گواہ ہیں، فرماتی ہیں کہ ہم نے 6 مہینے تک فاطمہ الزہرا کے چہرے پہ کبھی مسکراہٹ بھی نہیں دیکھی تھی. تو حضرت ابو بکر نے کہا علی المرتضیٰ جنازہ خود پڑھانا ہے. حضرت علی نے کہا کہ ابو بکر مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان یاد ہے کہ میرے محبوب نے فرمایا تھا میرے بعد ابو بکر عمر کی اقتدا کرنا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ابو بکر محبوب کے بعد تو ہمارا امام مقتدا ہے، جہاں تو ہو وہاں علی بھی آگے نہیں جا سکتا، اس لیے جنازہ تمہیں پڑھانا ہوگا.
تو جنازہ حضرت فاطمہ الزہرا کا ابو بکر صدیق نے میرے دوستوں پڑھایا تھا۔ دعا ہے رب العزت سے کہ رب العالمین ہمیں دین اسلام پر اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنائے۔ سنت کا ٹائم بعد میں پڑھ لینا، کیونکہ ابھی اسی ہفتے پھر نوٹس آیا ہے اے سی صاحب کی طرف سے، اس کو بند کر دے، اذان دے۔ اے سی صاحب کی طرف سے نوٹس آیا ہے کہ نمازی